السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پاکستان پینل کوڈ کے ایک اور سیکشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان پینل کوڈ کے اس سیکشن میں ہم قتل کے دوسرے قسم کی جانب جاتے ہیں، قتل شبہ عمد۔ سیکشن 315 ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے ایگزیکیوشن آف قصاص ان کیس آف قتل عمد ہم نے پڑھا کہ کس طرح آپ ایگزیکیوشن کریں گے، کون موجود ہوں گے، اور موجود ہونا ولیوں کا موجود ہونا کیوں ضروری ہے، اور کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں گے۔ تو بہرحال ہم نے بہت ہی یعنی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم نے ایک ایک چیز کو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے سیکشن 314 لیکچر پڑھا ہے، انتہائی اہم سے لیکچر ہے، اس میں میں نے بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو فائدہ ہوگا۔ قتل شبہ عمد، یہ قتل کی دوسری قسم ہے، ایک ہے قتل عمد، ایک ہے قتل شبہ عمد۔ Whoever with the intent to cause harm to the body or mind of any person cause the death of that or of any person by means of a weapon or an act which in ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit قتل شبہ عمد۔ دیکھو جناب، whoever with the intent to cause harm، کوئی بھی بندہ اس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ کسی کو زخمی کرے یا اس کو ذہنی طور پر اس کو نقصان پہنچائے، of any person causes the death of that person، ایک بندے کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ اس کو جان سے مار دے، لیکن اس کا یہ ارادہ ہے کہ بھئی وہ اس کو زخمی کرے، یا اس کو ذہنی طور پر زخمی کرے یا اس کو جسمانی طور پر زخمی کرے، اس ارادے کے ساتھ نہیں کہ وہ اس کو مار دے جان سے، اس کا ارادہ نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہر ایک ایکٹ اور اومیشن میں آپ کی انٹینشن جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ آپ چاہے کنٹریکٹ کر رہے ہیں یا کوئی کرمینل ایکٹ کر رہے ہیں یا کوئی ٹارٹس کر رہے ہیں، آپ کا ایکٹ آپ کی انٹینشن، آپ کی ایکٹ آپ کی انٹینشن کو شو کرے گا، اور آپ کی انٹینشن جو ہے آپ کی ایکٹ کو شو کرے گا۔ دیکھو کس طرح میں نے جس طرح ہم اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں پہلے سے ہی کہ آپ کی ایکٹیسریا اور مینزریا، آپ کی ایکٹیسریا جو ہے آپ کی مینزریا کو شو کرے گا۔ یہاں ایک بندے کا ارادہ ہے کہ وہ جا کے کسی کو زخمی کرے، اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کو جان سے مار دے۔ یہاں میرا ارادہ فار ایگزامپل میرا ارادہ کسی بندے کو زخمی کرنے کا ہے یا اس کو ذہنی ٹارچر کرنے کا ہے، اور میں اس نیت کے ساتھ اس کو زخمی کرنے کی نیت کے ساتھ یا اس کو ذہنی ٹارچر کرنے کے نیت کے ساتھ اس کو مارتا ہوں، زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں کوئی ہتھیار استعمال کرتا ہوں یا اپنے ہاتھ سے ہی کچھ کرتا ہوں یا کوئی اور چیز استعمال کرتا ہوں، لیکن ایسی چیز کا استعمال یوزولی عموماً کسی کی موت ایسی ایکٹ سے کسی کی موت نہیں ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل میرا ارادہ ہے آپ کو زخمی کرنے کا، اور میں آپ کو مکہ مارتا ہوں، آپ کے منہ پہ مکہ مارتا ہوں، لیکن یہاں پہ ذہن میں رکھیں اگر کوئی بندہ سیریس کلر ہے، خاص اس چیز کا، اگر کوئی کراٹا مین ہے، وہ اگر کسی کے اس کو معلوم ہوتے ہیں خاص جگہ کہ کہاں پہ مارنے سے بندے کی موت ہو جاتی، اگر وہ ایسا کرے
تو وہاں انٹینشن تو ظاہر ہوگی نا، وہ کر ہٹا ہے، میں نے اس کو پتہ ہے کہ بھئی کون سی جگہ خطرناک ہے ایک انسان کے، وہاں پہ مارنے سے ایک بندے کی موت ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل میں آ کے تمہیں مکہ مارتا ہوں اور اس سے آپ کی موت ہو جاتی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کی اس جگہ مکہ مارنے سے آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن میرا انٹینشن نہیں ہے آپ کا ڈیتھ کرنا ہے، لیکن میرا جو ایکٹ ہے آپ کی ایسی جگہ، میرا جو اٹیمپٹ ہے، جو اٹیک ہے آپ کے ایسی جگہ پر لگ جاتی ہے جس سے آپ کی موت ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال لیتا ہوں، سمپل مثال. ایک بندہ ہے، آ کے سامنے غصے سے زخمی کرنے کے نیت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور اس سے اس کی موت ہو جاتی ہے. زخمی نہیں ہوتی بلکہ اس کی موت ہو جاتی ہے. بندے کا ارادہ زخمی کرنے کا ہو یا ذہنی ٹارچر کرنے کا ہو، یا لیکن بندہ سامنے سے مر جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد. ہاں ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، آپ پلی لے رہے ہیں کہ بھئی میرا تو ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، لیکن آپ نے استعمال کیا ہے اتنا بڑا پتھر، اور وہ بھی سر پر دے مارا ہے. اتنا بڑا پتھر تو ڈیڈلی ویپنز میں آتا ہے، اور آپ سے پھر آپ نے اس کے سر پر مارا ہے، اور آپ لے رہے ہیں کہ بھئی میرا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا. تو کورٹ میں دوسرا وہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ کہے گا کہ بھئی اگر آپ کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا تو آپ نے اتنا بڑا پتھر کیوں اٹھایا، اور اگر پھر بھی اگر پتھر چلو آپ نے اٹھا دیا تو پھر آپ نے سر پہ کیوں دے مارا، کہیں اور پہ بھی آپ مار سکتے تھے. تو یہاں پھر آپ کو مشکل ہوگا. اگر آپ نے پلی لینا ہے، ڈیفنس لینا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، پہلے آپ نے ایسی حرکت کرنی ہوگی جو کہ عام طور پر ایسی حرکت سے کسی کی موت نہیں ہو جاتی ہے. یہاں ایلسٹریشن میں ایگزامپل یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان آرڈر ٹو کاز ہرڈ اسٹرائک زٹ with a stick or a stone which in the ordinary course of nature is not likely to cause death. بالکل سمپل ایگزامپل ہے. زٹ ڈائز ایز اے ریزلٹ آف سچ ہرٹ اے شل بی گلٹی آف قتل شبہ عمد. دیکھو اسٹک سے مارتا ہے، اسٹک سے مارنے سے کسی کی تو موت عموماً نہیں ہوتی ہے، یوزولی اکثر کسی کی موت ایک ڈنڈے سے کسی کو مارنے سے نہیں ہو جاتی. یہاں بندہ سامنے سے مر جاتا ہے تو وہ گلٹی ہو گیا قتل شبہ عمد کی. تو یہاں اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ پنشمنٹ فار قتل شبہ عمد. whoever commits قتل شبہ عمد shall be liable to death and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years as تعزیر. اگر بندے نے قتل شبہ عمد کمٹ کیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ دیت ہوگی. دیت ہم آگے بھی پڑھیں گے. دیت کو میں ابھی بھی بتاتا ہوں. دیت وہ اماؤنٹ ہے جو کہ صوبائی حکومت ہر مالی سال کے شروع میں، یعنی وہ اس کی نوٹیفیکیشن کرے گا، جس کی جو کہ آفیشیل جو پرائس ہے وہ 30,630 گرام آف سلور اس طرح ہے. اور اس کی جو اگر ہم اس سال کی وہ دیکھیں تو اس سال جو ہے 2018 کے ابھی نہیں آیا ہے، 2017 کے تقریباً 15 سے 18 لاکھ کے لگ بھگ آس پاس، یعنی جو یہ اماؤنٹ جو تھی، یہ سلور کی جو پرائس تھی اتنی تھی. 30,630 گرام سلور کی جو قیمت ہے پچھلے سال 2017 میں. ابھی جو نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اگر آ گئی تو پھر ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے. بہرحال لیکن اس کے ساتھ ساتھ کورٹ ود the fact یہ بھی طے کرے گا، کورٹ یعنی فیکٹس اور سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یعنی عدالت کو یوں لگے کہ بھئی اس بندے کو سزا بھی ملنی چاہیے تو اس کو تعزیر
تو یہ اس کی جو عمل ہے اگر قابل تعزیر بھی ہو تو اس کو جو ہے 25 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. لیکن 25 سال تک کی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سزا 25 سال تک ہو سکتی ہے، مطلب اس سے کم وہ کورٹ کی ثوابدید ہے کتنا وہ مقرر کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کوسچنس ہو آپ بالکل کوسچن کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.